اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سورہ فیل، اور ہم سورہ فیل میں پہلے پارٹ میں ہم کچھ بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کر چکے ہیں، باقی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری ہم آج کریں گے انشاءاللہ۔ تو وی کنٹینیو انشاءاللہ۔ ہم نے سورہ فیل میں جو اب تک کیا تھا، کوئک ریکیپ کہ ہم یہ سورہ کا جو بیک گراؤنڈ تھا ہمیں وہاں سے لینا پڑا تھا کہ what was the situation of Makkah, what was the history and the background of Yemen۔ دونوں کا آپ کو میں نے کچھ حوالہ دیا تھا لاسٹ ٹائم، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا آج پھر ہم اس کے اوپر سے جائیں گے، جسٹ ٹو اگین وی ہیو ٹو ڈو دس ہسٹری ٹو میک شیور دیٹ یو گیٹ اٹ ان یور مائنڈز انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ نجران میں یمن کے جو یہودی تھے، اس کا ایک فرما روا تھا یا اس کا حکمراں تھا ذو نواس، ٹھیک ہے۔ ذو نواس نے جو کرسچنز تھے ان پر جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کے یا حبشہ کے جو عیسائی تھے انہوں نے یمن پر حملہ کیا اور ان کو پورا انہوں نے انویڈ کر دیا اور ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ they had to take revenge۔ اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں یہ ریونج کا سلسلہ بڑا تھا کہ آپ نے کیا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کریں گے، تو وہ اپنے اس کا حساب لے رہے تھے کہ جو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے حبش کے لوگوں نے کیا کیا کہ آ کے ان پر حملہ کیا، ان کو سب نیست و نابود کیا، کیونکہ وہ عیسائی پر ظلم کر چکا تھا، جو یہودی تھا، لیڈر تھا ذو نواس، اس کے وجہ سے ان لوگوں نے اس کا خاتمہ کیا، اور 525 AD میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ ساری کارروائی دراصل قسطنطنیہ کی رومی سلطنت اور حبش کی حکومت کے باہم تعاون سے ہوئی تھی، تو دونوں نے اس کا وہ کیا تھا، کیونکہ حبشیوں کے پاس اس زمانے میں کوئی قابل ذکر بحری بیڑا نہ تھا، تو انہوں نے رومیوں سے because they had to take the help of Romans because they did not have any seaport, so they had to take the Roman empire's help to get the help towards the seaport، ٹھیک ہے، okay۔ So there were about 70,000 soldiers جو 70,000 فوج اس کے ذریعے سے یمن کے ساحل پر اتاری، اور آگے کے معاملات سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک بہانے سے زیادہ کچھ نہ تھا کہ یہ لوگ انتقام لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رومنز نے جب سے انہوں نے دیکھا تھا کہ ایجپٹ اینڈ سیریا میں وہ قبضہ کر لیا تھا، اس وقت سے اس کی یہ کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ دیٹ از ایسٹ افریقن کنٹریز، ہندوستان، انڈونیشیا، یہ سارے ممالک اور رومی مقبوضات کے درمیان جس تجارت پر عرب صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے اسے عربوں کے قبضے سے نکال کر وہ خود اپنے قبضے میں لے لے تاکہ اس کے منافع وہ یہ سارے کام کر سکے۔ اب ہمیں تھوڑا ادھر رک کے، کیونکہ in case if you people are a bit lost so I'll have to go through the easier notes for you people to understand۔ تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ what was the reason کہ یہ ساری کارروائی جب شروع ہو رہی تھی، because you have to understand the history of Yemen because وہاں سے ابرہا چلا ہے نا، تو ہم کو ابرہا نے کیوں، کیسے، کس لیے مکہ پہ حملہ کیا، مکے کے کیا حالات تھے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔
اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہسٹری اس کی لینی پڑ رہی ہے یمن کی، اس وجہ سے کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ what was Abraha doing in Yemen, who was he, okay. اور آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے سارا کچھ سمجھایا تھا کہ کس طرح سے یمن میں وہ ابرہا آ گیا اور کس طرح سے اس نے وہاں پہ اپنا ایک بنا لیا، ایک نیش بنا لیا. اب ہم آتے ہیں کہ جب ہم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ رومن ایمپرر کی یا رومن امپائر کی مدد لی تھی، تو واٹ واز دا ہسٹری آف روم ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے، تو اب ہم کو تھوڑا سا رومن اس وقت روم کا کیا حصہ یا کیا رول تھا اس ہسٹری میں وہ سمجھنا پڑے گا. تو ہم چلتے ہیں 300 AD میں. یہاں میں نے ابھی آپ کو 525 AD کی بات بتائی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا پیچھے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہم یمن کی کر رہے تھے اپ ٹو 525 AD. اب ہم جاتے ہیں رومن امپائر کی طرف 300 AD میں، جب کرسچینٹی became the religion. ٹھیک ہے، after Jesus Christ was gone and he was, whatever happened, we all know the history کہ how they tortured and then عیسیٰ علیہ السلام was taken away جب وہ چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ رومن امپائر میں کرسچینٹی ڈکلیئر ہو گئی تھی کہ that is the religion of Roman. That's why they are called Roman Catholics. From there this word comes as Roman Catholics. Okay, کیونکہ روم میں کرسچینٹی ایز اے ریلیجن، مین ریلیجن ڈکلیئر ہو گئی تھی. مگر یہ امپائر صرف روم تک محدود نہیں تھا. دیکھیں when we say Roman Empire ایک آئیڈیا جاتا ہے کہ that means we are talking about Rome as an empire. But Rome was not just the empire. Just like when we say جب ہم اپنی عربوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں اور ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں واقعہ پیش آیا الشام میں، تو میں نے آپ سے کہا آج کے زمانے میں شام سیریا کو کہتے ہیں، پر اس زمانے میں شام واز سیریا، پیلسٹین، عراق، جارڈن، یہ پورا ایریا واز الشام. تو شام واز مچ مور دین جسٹ سیریا. سیم وے رومن امپائر از ناٹ جسٹ روم. تو رومن امپائر میں صرف لمیٹڈ روم نہیں تھا. It was some part of Turkey, Habasha, Egypt, parts of Egypt, some parts of Sudan, and some parts of Yemen. ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ was part of Roman Empire. تو جو رومن امپائر تھا وہ ان کے یہ سب حصے تھے، ٹرکی میں بھی، حبشہ میں بھی، اور ایجپٹ میں بھی، سوڈان کے بھی کچھ پارٹس میں، اور یمن میں بھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یمن بہت ریبیلیس ہو گئے تھے ٹورڈز دا جوئش، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ان کے اوپر جب سے وہ ذو نواس نے ان پر ظلم کیا تھا، وہ لوگ بہت زیادہ ریبیلیس تھے اس کی وجہ سے. تو اور انہوں نے دیکھا کہ ذو نواس جو جوئش رولر ہے وہ اپریس کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. تو حبشہ کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ اپریشن دیکھا، وہ حبشہ سے یمن آ گئے. یہ سب حبشہ میں ہو رہا تھا، تو وہ حبشہ سے یمن آ گئے، اور یمن آ کر انہوں نے یمن کو انویڈ کیا and they made Yemen as a Christian community. This is how Yemen was invaded by the Habasha Christians, those Christians which was part of the Roman Empire. Please understand the whole thing again and again, okay? So now they made they came to Yemen from Habasha. اور کیوں آئے وہاں سے وہ؟ کیونکہ ان پر ظلم کر رہا تھا ایک یہودی رولر. اس سے تنگ آ کر وہ لوگ وہاں سے نکلے، اور وہ آ کر پھر نکلے ایسے ہی نہیں، کیونکہ وہ ظلم سے اتنے بیزار تھے. انہوں نے یہاں حملہ کیا یمن کے اوپر، اور یمن پہ قبضہ کیا. اور صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ یمن میں انہوں نے ایک کرسچن کنگ بنا کر بٹھا دیا. اب آپ یہ سوچیں کہ اور انہوں نے وہ یمن سے جو ان کی ہمیری ایک حکومت تھی اس کو پورا گرا دیا. تو یمن کی ہمیری حکومت گر گئی، وہاں پہ یہ والی حکومت آ گئی، کرسچن حکومت آ گئی.
اور یہ حبشہ کے لوگ تھے, یہ کرسچن حکومت آ گئی اور انہوں نے اپنا ایک کنگ بنا کر بچا دیا, ٹھیک ہے. اور اب اوور ٹائم they again started having problems within the people. تو یمن میں جو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک کرسچن حکومت ہے, they've come from Habasha, and that's why if you see today آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کچھ یمنی بہت کالے, کچھ بہت گورے ہیں. تو this is the reason, because the people have always come to live in Yemen. یمن کی اپنی کیا پاپولیشن تھی, I think وہ تو اب آپ پہچان بھی نہیں سکیں گے. It has been invaded so many times. اوکے, وہاں ہمیشہ کچھ نہ کچھ جنگ رہی ہے, سول وارز رہی ہیں, ہمیشہ اپریسڈ رہے ہیں یہ لوگ, بہت ساری کچھ ان کی ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. میں تو آپ کو صرف جو ہم سے تعلق رکھتی ہے اس سورہ فیل سے میں آپ کو ادھر تک سنا رہی ہوں. If we go into that history, it's quite a lot to talk about. اچھا, so now they are not a Habasha colony. You must understand that. اچھا, کہیں ایسے نہیں آپ سوچیں کہ حبشیوں نے آ کر اس کو اپنی کالونی بنا لیا. No, they are not a Habasha colony, but there is a military coup. پراپر ملٹری کو ہوا ہے, حکومت گرائی گئی ہے, میری حکومت کو مٹایا گیا ہے اور اپنی حکومت جمائی گئی ہے, اور اپنا کنگ بٹھایا گیا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. نا اس پورے کھیل میں, اس پوری جنگ میں اور اس پورے کو میں ابراہا جو تھا وہ ایک جنرل تھا, ٹھیک ہے. ابراہا جو تھا وہ ایک جنرل تھا جس نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا, ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا کہ اب آپ سمجھ لیں کہ ابراہا جنرل تھا. آیا, اس نے جب دیکھا کہ انہوں نے اپنا کنگ بھی بنا کے بٹھا دیا ہے, اس کی کنگ سے نہیں بنتی تھی, کچھ نہ کچھ بات پر اس کی الجھ جاتی تھی, بحث ہو جاتی تھی. تو اس کی بادشاہ کے ساتھ بار بار الجھنے کی وجہ سے تکرار ہونے لگی, کسی بھی چھوٹے چھوٹے بات پر ان میں بحث ہوتی, اور ہر بحث میں وہ اپنے خیالات پیش کرتا. he thought he is the general, he has fought this battle and فلاں فلاں. کنگ سوچتا میں کنگ ہوں, اور اس میں ان لوگوں کی الجھن شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. اب جب یہ الجھن شروع ہو گئی تو اب اس نے اپنے ہی کنگ کے اگینسٹ فائٹ شروع کر دی. کس نے؟ ابراہا نے, کیونکہ یہ جنرل تھا, اس کی نہیں بن رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جہاں بھی ملٹری کو ہوتا ہے وہاں ملٹری کے جو جنرلز ہیں they are very powerful. اور آپ کو آف کورس اس میں پولیٹیکل کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ میں اگر یہ بات کہوں گی تو اس میں کوئی پولیٹیکل نقطہ نہیں لا رہی ہوں, ایک ہسٹوریکل نقطہ لا رہی ہوں کہ if you see the history of any such country, میں مثال پاکستان کی اس لیے دوں گی کیونکہ I'm more familiar with that. تو جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار ملٹری کو ہوتا ہے, وہاں کے جنرلز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور بہت جلدی وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں پورے. اور ہماری کنٹری میں کتنی بار ہو چکا ہے ایسے, ٹھیک ہے نا. یعنی جو ہماری کنٹریز ہیں اس طرح کی, جیسے پاکستان ہے, یا اس طرح کی کنٹریز جو یہاں ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو, یمن ہے, سودان ہے, اس طرح کی کنٹریز میں جہاں ملٹری بار بار کو کر کے لے لیتی ہے پاور, تو وہاں پہ جنرلز بہت مضبوط ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. and they have that power in them. so اب دیکھیں آپ کہ اس نے لڑائی شروع کری کنگ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اس نے آہستہ آہستہ کنگ کے ساتھ لڑائی کر کے وہ پورا کنگڈم اس نے لے لیا. and he himself became the king. okay, and he told Habasha okay, حبشہ کو یہ بولا اس نے کہ سوری میرے سارے پیپرز بھی آگے پیچھے ہو گئے. اچھا, اور حبشیوں کو کیونکہ وہ ان کے اوپر اب رول کر رہا تھا, تو اس نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو میں کنگ نہیں بننا چاہتا ہوں, میں نے اس لیے ٹیک اوور نہیں کیا ہے, میں نے تو اس لیے ٹیک اوور کیا ہے کہ وہ جو کنگ تھا پہلے کا وہ صحیح رول نہیں کر رہا تھا. ہر ملٹری کو میں یہی ہوتا ہے, ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے جنرلز کی
کہ کنٹری کو چلانے والا جو بھی رولر تھا, چاہے وہ پرائم منسٹر تھا یا بادشاہ تھا یا جو بھی تھا, وہ صحیح سے حکمرانی نہیں کر رہا تھا. ہمیں انٹروین کرنا پڑا اور ٹیک اوور کرنا پڑا تاکہ ہم اس کو صحیح سے چلا سکیں. تو اس وجہ سے وہ لوگ ٹیک اوور کرتے ہیں کہ رول صحیح سے نہیں ہو رہا تھا یا جسٹیفائبلی حکومت نہیں چل رہی تھی, اور اس طرح سے اس نے ٹیک اوور کر لیا. اور اس نے کہا کہ he will maintain the relations with the Yemenis better, کیونکہ یہ تو حبشہ والے تھے جو آئے تھے رول کرنے. انہوں نے یمن کی جو ہمیری قوم تھی اس کو, حکومت کو گرا کے حبشیوں نے اپنی کنگڈم بنا لی اور کرسچن کنگڈم بنائی, یہ بھی سوچ لیجئے گا, ٹھیک ہے. تو یمن میں کرسچن کنگڈم تھا. اب اس نے کہا ابراہا نے کہ جو یمنی ہیں اور جو حبشی ہیں وہ سب ایک ساتھ مل کے رہ رہے ہیں نا, کیونکہ اب حبشی آ گئے یمن میں رہنے. تو اس نے ٹیک اوور کر کے یہ کہا کہ یہ بادشاہ جو تھا وہ صحیح سے رول نہیں کر رہا تھا, اور جو یہاں کے اوریجنل یمنی ہیں ان کے ساتھ صحیح سے ریلیشن شپ نہیں نبھا رہا تھا. تو میں نے ٹیک اوور اس لیے کیا ہے اور اس کو ہٹا دیا ہے کیونکہ میں آپ کے اوپر صحیح سے رول کروں گا اور یمنیوں کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ قائم کروں گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یمنی ان کے ساتھ کیا تھا کہ انہوں نے یمنیوں نے اپنا پاور, they came into power then after that, okay, they started taking power slowly and taking place in the country since this Abraha said ایسے ایسے کروں گا میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد they started reminding people of that great glory of the nation and how they have been, what a great nation Yemen was. And they reminded them before the floods, how it was a center of trade, but how the trade had completely moved to the Quraysh. اب کیا کر رہا تھا ابراہا, وہ یمنیوں کو گورنمنٹ میں جگہ دے کر ان سے اچھے ریلیشن شپ کر کے, اس کی سب مقصد تھا پیچھے اچھا ریلیشن شپ قائم کر کے, پھر وہ ان کو کیا بتا رہا تھا, کہہ رہا تھا یمن کیا ملک تھا, کتنا زبردست گریٹ ملک تھا اور ٹریڈ کا سینٹر تھا, سب یہیں سے گزرتے تھے, یمن کے بغیر تو ٹریڈ ہوتا نہیں تھا, یمن سے گزرتے. اور یمن میں کتنا ٹریڈ کا ہم لوگوں کے پاس سکسیس تھی, کتنی کامیابی تھی ٹریڈ کی وجہ سے, اور یہ ایک ٹریڈ سینٹر ہوتا تھا. اور کیونکہ یہاں جنگیں ہوتی رہیں اور یہ جگہ بہت زیادہ وولٹائل ہو گئی, تو سارا ٹریڈ قریش کو چلا گیا. اب وہ عرب جو ہے, وہ جو ملک ہے حجاز اس وقت تھا, اس کو بولا جاتا تھا کہ اب جو یہ مکہ اور حجاز ہے یہ سینٹر بن گیا ہے, اور سارا ٹریڈ کا جو مال ہے, دیکھیں جو بھی ٹریڈ ہب بنتا ہے نا, جو اکنامک ہب بنتا ہے, جو بھی کنٹری جو بھی سٹی, ادھر بہت سکسیس ہوتی ہے فائنینشلی اس جگہ کو. پولیٹیکلی آپ دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز, ایسی کنٹری ہوتی ہے, ایسی سٹی ہوتی ہے جو پولیٹیکلی ایسے پلیس ہوتی ہے جہاں پہ ٹریڈ آتا جاتا ہے, تو اس کی بہت کامیابی ہوتی ہے, اس کنٹری کی بھی بہت کامیابی ہوتی ہے. تو اب ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ ساری جو کامیابی ہے وہ تو حجاز لے جاتا ہے, سارا مال وہ کما لیتا ہے اس ٹریڈ کے ذریعے, تو یہ جو سارا مال ہے تجارت وہاں ہو رہی ہے اور ہمارے سے تجارت چھین لی گئی ہے. تو اب ابراہا کیا کرتا ہے کہ اس نے یہ بھی ریئلائز کرا کہ یہ ساری جو تجارت اب عرب لینڈ سے ہو رہی ہے, اس کی مین ریزن کیا ہے. اس کی مین ریزن ایک ہے کہ لوگوں کو اس جگہ سے پیار ہے. کس لیے پیار ہے, اس جگہ میں کیا ایسی چیز ہے جو اس جگہ کو مطلب لوگوں کو کھینچتی ہے. اس نے ریئلائز کیا کہ مکہ میں جو کعبہ ہے دیٹ از اے پرابلم. کعبہ جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, کعبہ وہ جگہ تھی اس وقت, تو دیکھیں ابھی تو اسلام آیا نہیں ہے, ہم سورہ فیل کی جب بات کر رہے ہیں تو ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, ہم تب کی بات کر رہے ہیں. لیکن کعبہ از اے سینٹر آف فیتھ,
آف لائلٹی، آف ریسپیکٹ. اس جگہ کی اپنی ایک اہمیت، ایک فضیلت ہے. تب سے جو مشرکین تھے ان کے سارے بت اس کے اندر تھے، جو جو جوز اور کرسچنز تھے they had a belief in Kaaba کہ it is built by ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو جو کرسچنز تھے، جوز تھے، ان کے لیے بھی اہمیت تھی، مشرکین کے لیے بھی اہمیت تھی. اور اس جگہ میں کوئی برکت تھی جس کی وجہ سے ہر کوئی ادھر جانا چاہتا تھا اور کوئی وہاں کوئی ٹربل کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. اس جگہ کو ایک سیکرٹ جگہ ہی مانا جاتا تھا. تو اس نے سوچا کہ یہ جو ان کی جو سیکرٹ جگہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. تو اب اس نے یمنیوں کو جمع کیا، حبشیوں کو جمع کیا، اور اس نے یمن میں یہ اعلان کیا کہ دیکھو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا، یہ سب کعبے کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ جو ساری سکسیس ان کو ملی ہوئی ہے، یہ کعبے کی وجہ سے ملی ہوئی ہے. کیونکہ یہ کعبہ جو ہے ان کا شرائن ہے یا ٹیمپل ہے یا جو بھی آپ اس کو کہیں، اللہ کا انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام بنا کے چلے گئے ہیں. آف کورس وی آل بلیو ان ابراہیم علیہ السلام، لیکن ابھی ہم کو ٹریڈ وہاں سے اپنی طرف کھینچنا ہے. تو کیسے کھینچا جائے؟ تو اس نے یہ عقل لڑائی کہ اگر کعبے کے ہونے سے وہاں سکسیس ہے تو میں بھی کعبے جیسی کوئی چیز یہاں بنا لوں اور پھر لوگوں کو اٹریکٹ کروں کہ دیکھو میرے ملک میں، یمن میں فلاں چیز ہے جو کعبہ نما ہے، تو تم لوگ یہاں آ جاؤ. تو اس طرح لوگوں کا اٹریکشن ٹریڈ کا یہاں بھی آ جائے گا اور کعبے سے ہم بزنس لے لیں گے اور وہ ٹریڈ ہم اپنی طرف کھینچ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اب اس نے کیا کیا، لیکن دیکھیں لوگوں کو کعبے کی ایک الگ اہمیت تھی. ان کو یہ پتا تھا کعبہ جو ہے وہ کسی اور نے نہیں بنایا ہے، کسی رولر نے نہیں بنایا ہے، کسی سعودی کے کسی آدمی نے نہیں بنایا، حجاز کے کسی آدمی نے نہیں بنایا ہے. یہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر. یہ انہیں پتا تھا کہ یہ کوئی عام بلڈنگ نہیں ہے جو میں اور تم بنا کر اس سے کمپیٹ کر سکیں. لیکن اب ابرہا نے لیٹر لکھا ٹو دا رولر آف حبشہ. اب یہ خط لکھ رہا ہے حبشہ کے حکمران کو، اور اس کو اس نے کہا کہ دیکھو، اچھا میں آپ کو یہ تو بتانا ہی بھول گئی کہ اس نے پھر اتنا بڑا، آئی تھنک میں نے پچھلے ہفتے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس نے پھر اتنا بڑا کلیسا بنایا اور اس کی بہت نمائش کی اس نے کہ بھئی یہ اتنا بڑا ایک چرچ ہے، اتنا خوبصورت چرچ بنا رہا ہوں کہ یہ چرچ جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا اس طرف. اس نے چرچ تو بنا لیا لیکن لوگ اس سے اٹریکٹ نہیں ہو سکے، کیونکہ جن لوگوں کو کعبے کی اہمیت پتا تھی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ کعبہ کسی اور کا بنایا ہوا تو نہیں تھا، یہ تو ابراہا بنا رہا ہے چرچ کو، لیکن کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی جو فضیلت، اس کی جو اہمیت، اس کی جو برکت تھی، وہ یہ کوئی کسی کے بنائے ہوئی بلڈنگ میں نہیں آ سکتی تھی. ٹھیک ہے. تو اب اس نے بہت کوشش کی کہ وہ یمن کی کو اٹینشن دلائے یہ کلیسا بنا کر یا یہ چرچ بنا کر. اب قریش کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس نے یہ کلیسا اس لیے بنایا تھا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہ رہا ہے، یہ ہمارا ٹریڈ لینا چاہ رہا ہے اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ٹھیک ہے. اب وہ بڑے اپسیٹ ہوئے. انہوں نے کہا اچھا تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ ایسے بس چرچ بنا لے گا تو کچھ ہو جائے گا. اب دیکھیں قریش لوگوں نے کیا کیا. اب آپ سوچیں گے کہ کیسے کر سکتے ہیں لوگ اس طرح سے، جو کعبے کے چاہنے والے ہیں یا اس کے ماننے والے ہیں، وہ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں. لیکن یاد رہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب کچھ بھی بعید تھی، لوگ کمپٹیشن میں ایک دوسرے کا خون کر دیتے تھے، ریونج لیتے تھے، پوری طرح سے بھرپور ریونج لیا جاتا تھا. دیٹ واز دا کلچر آف دیٹ ایریا. ٹھیک ہے. بہت جنگجو اور غصے والے لوگ تھے، بہت جوشیلے لوگ تھے. کیونکہ اب جو میں کہنے چاہ رہی ہوں اس کو میں نے پیف کر دیا ہے.
تو یہ لوگ راتوں رات کچھ لوگ گئے اور وہاں جا کر اس چرچ میں انہوں نے پیشاب کر کے آ گئے. ٹھیک ہے. اور جب یہ بات اس کو صبح پتہ چلی ابرہا کو, تو وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے بہت ہنگامہ کیا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں اس طرح سے, اور ان کو کیسے ہمت ہوئی, کس نے کیا, کیونکہ یہ تو پتہ نہیں چلا, کیونکہ راتوں رات وہ چھپ کے آئے اور کر کے چلے گئے غلط کام. تو اس نے وہ بہت غصہ ہوا, تو اب وہ اور غصہ ہوا تو دوسری رات کچھ اور لوگ آئے, انہوں نے تو آ کے آگ ہی لگا دی, آگ لگا دی پریکٹیکلی. انہوں نے they set fire to the church اور انہوں نے وہ چرچ کو جلا دیا. اب جب ابرہا نے صبح کو اس کو جب یہ پتا چلا کہ وہ جل گیا, راتوں رات کسی نے آگ بھی لگا دی, تو اب تو وہ خود آگ بگولا ہو گیا, اب تو بہت غصہ ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ لوگ اس طرح نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے, تو اب ہمیں ایسے کرنا ہے کہ ان کے, پھر اس نے سب کو بلایا, یمنیوں کو اور حبشیوں کو, اور ان کو جمع کیا, اور اس نے کہا کہ دیکھو ایسے نہیں چلے گا, ہم لوگوں کو ابھی پراپرلی ایک آرمی بنانی پڑے گی, اور آرمی بنا کے ہم جا کر ان کو اٹیک کریں گے اور ان کو جواب دیں گے جو بھی انہوں نے ہمارے چرچ کے ساتھ کیا ہے. ایک تو انہوں نے ڈیفیکیٹ کیا یہاں چرچ میں, پھر اوپر سے آگ بھی لگا دی, تو اب میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, انہوں نے میرے چرچ کو آگ لگائی ہے, اب دیکھیں یہ تو ہونا ہے نا, کیونکہ آپ جا کے اس کے چرچ کو جا کے غلط کام کر کے آئے, پھر اس کو آپ نے آگ بھی لگا دی, اب وہ آگ بگولا ہو گیا. اس نے کہا میں تو اب کعبے کو ڈھا کے رہوں گا, اور میں اب کعبہ کے ڈھائے بغیر میں نہیں رہوں گا, اس کو تو میں گرا کے رہوں گا, پھر میرے پاس ساری حکومت بھی آ جائے گی اور میرے پاس سارے بزنس بھی آ جائے گا, اور یہ کعبہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد میں واپس سے اپنے بزنس کو ڈیولپ کروں گا. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں, وہ جمع کرتا ہے آرمی, ٹھیک ہے, ابرہا اب جمع کر رہا آرمی کو, اور اس کے پاس, اس کو ایک اور چیز اس کو پتا ہے, ابرہا کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ عرب لوگ جو ہیں, جو کعبے کے والی ہیں اور جو بھی رکھوالے ہیں اور جو بھی یہ قریش کے لوگ ہیں, دیکھیں اس کو ساری ویکنیسز پتا تھی. ایک اس کو یہ پتا تھا کہ کعبہ ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے ان لوگوں کے لیے, اس کی وجہ سے سارا ٹریڈ ان کے پاس آتا ہے. تیسری چیز اس کو یہ پتا تھی کہ border wise they do not have an army, an organized army. یہ بیٹل کرنے والے قبیلے تھے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جا کے بس جنگ کر آتا تھا, تلوار نکالی, ایک دو کو مارا اور آ گئے, بس چھوٹی موٹی جھگڑے ان کے چلتے تھے. پر ان کے پاس کوئی سولجرز نہیں تھے, کوئی آرگنائزڈ آرمی نہیں تھی. This is not a country with an organized army. You must realize this also. اس کنٹری میں کوئی آرگنائز آرمی نہیں تھی, کیونکہ اب دوبارہ میں آپ کو پیچھے لے جاتی ہوں ٹو انڈرسٹینڈ وائی. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک ریگستان کا ٹکڑا تھا جہاں پہ ہاجر اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ چھوڑ دی گئی تھی. جرہم کا ایک قبیلہ گزرا, اس نے وہاں بسیرا ڈالا, اس طرح سے قبائل جمع ہو گئے, تو قبیلہ قبیلہ جمع ہو کر وہاں جمع ہو کر رہنے لگ گئے, بیکاز آف دا واٹر there, بیکاز آف آب زمزم, اور اس طرح سے اٹ بیکیم اے ٹریڈ ہب. پھر آ کے ابراہیم علیہ السلام نے ادھر گھر بنا دیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر, تو اٹ بیکیم مور امپورٹنٹ, اور ابراہیم علیہ السلام had the importance and Ismail علیہ السلام had the importance. پھر now Kaaba had the importance, so people started living around this place. But they are not from one place, they are not all one kabila, or this is why it was not like a country or an area جہاں پہ کوئی organized army ہوتی, کوئی ایک رولر ہوتا. بس جو کعبے کو سنبھالنے والے کسٹوڈینس تھے وہ ایک قبیلہ تھا جو کسٹڈی لے کے بیٹھے تھے, جو لک آفٹر کرتے تھے. وہ اچھا ایک لائک they were نائب, they were the noble قبیلہ, اس کی وجہ سے بس وہ لوگ they were like leaders, or they were like yeah as we say chiefs or the leaders of the tribe. لیکن وہاں کوئی آرگنائز آرمی نہیں تھی. ابرہا کو اس ویکنس کا پتہ چلا, اور اس نے کہا کہ دیکھو, اس نے یمنیوں کو جمع کر کے کہا دیکھو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, ان لوگوں کے پاس تو کوئی آرگنائزڈ
آرمی ہے نہیں, میں آرمی لے کے جاؤں گا, اور ایسی آرمی جو کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو, اتنی زبردست آرمی لے کے جاؤں گا اور ان کے ساتھ جنگ کروں گا, اور پھر تم دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے. یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے, جواب ہی نہیں دے سکیں گے, مجھ سے لڑ ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس نے اپنی آرمی پریپیئر کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے, 12,000 سے لے کے, کیونکہ ہر دیر آر مینی روایات, کسی روایت میں 12,000 ہے, کسی میں 20, کسی میں 40 اور کسی میں 60,000. تو چلو ہم میکسیمم بھی لے لیتے ہیں کہ 60,000 لوگ اس کی آرمی میں گیدرڈ تھے. اس نے آرمی بنائی, 12 سے لے کے 60,000 تک کے لوگوں کی آرمی تھی. ٹھیک ہے, اور اس نے کیا کہا کہ میں آرمی میں یہ لوگ جو ہیں, عرب جو ہیں, یہ گھوڑے اور اونٹ رکھتے ہیں صرف. آپ کو بھی پتا ہے کہ عرب ٹریڈیشن میں گھوڑوں کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی تھی پہلے ہی, اور اونٹ کی اہمیت میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائی ہے پچھلی سوراز میں جو ابھی ریسنٹلی ہم نے کی تھی, کیونکہ ہم نے والعادیات ضبح کیا تھا تو میں نے آپ کو گھوڑے کے بارے میں سب بتایا تھا. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو کیفا الابلی کیفا جب میں نے آپ کو کیمل کی ساری باتیں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیمل کی کیوں اتنی ساری باتیں بتانا چاہتا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. تو بات یہ آپ سے میں کہہ رہی تھی کہ اس نے سوچا کہ اونٹ اور گھوڑے تو انہوں نے بہت دیکھے ہیں اور وہ اس سے اتنے کوئی خاص امپریس نہیں ہوں گے یا ڈریں گے نہیں, میں ہاتھی لے کے جاؤں گا. ناؤ اس وقت کا ہاتھی از لائک ٹیکنگ اے ٹینکر انٹو دا ٹاؤن. اب آپ سوچیں کہ اگر اس کنٹری میں ہم رہتے ہیں, کوئی اچانک, اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سولجرز آتے ہیں, سولجرز اپنی جو بھی آرمی کے لوگ گزرتے ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں, چاہے وہ آپ بولیں 4 وہیل ڈرائیو ہے یا نارمل جو بھی گاڑیاں ہیں ان میں گزرتے ہیں, چاہے بڑی بڑی گاڑیاں ہوں. لیکن اگر کوئی ٹینکر لے کے ان رستوں میں آ جائے تو میں اور آپ تو ڈر ہی جائیں گے نا کہ اتنا بڑا ٹینکر آ گیا ہے. ہم تو سب ہٹ جائیں گے کیونکہ ہم ٹینکر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, ٹینکر تو کچل کے چلا جائے گا گاڑیوں کو بھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس لیول پر سوچ رہا ہے, ان کو ایسے ڈرا دوں کہ یہ سمجھیں کہ یہ کچل دیے جائیں گے. تو اس نے کہا میں ہاتھی لے کے جاؤں گا, اور ایک دو ہاتھی نہیں, تقریباً 9 سے 13 ہاتھی اس نے لیے. اور آپ کو پتا اٹس لائک ٹیکنگ 9 to 13 ٹینکرز رائٹ ان دا مڈل آف اے سٹی. اور وہ سٹی بھی کوئی اتنی بڑی والی سٹی, بڑی بڑی سڑکوں والی سٹی تو تھی نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اب سے تب کا مکہ سوچئے. ٹھیک ہے, تو ابھی مکہ کی سب سڑکیں چھوٹی چھوٹی ہیں, اور اونلی باہر کے ہائی ویز وغیرہ جو اب نئے نئے بنے ہیں تو وہ الگ بات ہے. آپ اس وقت کا مکہ سوچئے. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے قبیلے آس پاس جڑے ہوئے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں, تھوڑے تھوڑے سے اپنے سب کی بزنس اور دکانیں چل رہی ہیں, وہاں یہ لے کے جا رہا ہے ٹینکر جیسے ہاتھی, 9 سے 13 ہاتھی. ٹھیک ہے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ قریش کے پاس نہ کوئی فوج ہے, نہ ہاتھی ہے, نہ کوئی بیک اپ ہے. کیسے بیک اپ نہیں ہے؟ کیونکہ قریش اس وقت سوچ ہی نہیں سکتا کہ جب سب سکون سے چل رہا ہے معاملہ تو کوئی ان کے ساتھ جنگ کرے گا. تو اس نے کسی آس پاس کے قبیلوں کے ساتھ کوئی ٹائی اپ نہیں کیا ہے کہ اگر جی ہم پہ حملہ ہوا تو آپ کے ساتھ ہماری الائنس ہے تو آپ ہمارا ساتھ دینا, اور اگر آپ پہ ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہ الائنس ہوتا تھا اس زمانے میں قبیلوں کا. ابھی قریش نے یہ سب کچھ نہیں کیا کیونکہ اس کو ضرورت نہیں پڑی, کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا, یہاں کچھ نہیں ہوا تھا, تو they had no backup. Now Abraha is very clever. He's trying to take elephants which will scare these people away. He knows they don't have army, he knows they don't have forge, he knows they don't have backup also. کسی کے ساتھ ٹائی اپ الائنس بھی نہیں جو ان کی آ کے مدد کرے گا. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, ابراہا کی ساری فوج لے کے طائف کی طرف جاتا ہے. جب یہ طائف پہنچتا ہے, طائف کے جو لوگ ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. اب طائف کے لوگوں نے کیا کیا کہ طائف میں
ان کا اپنا ایک ٹیمپل تھا. اچھی طرح اس بات کو سمجھیں پلیز, دس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا ہسٹری, کہ طائف میں ان کا اپنا ٹیمپل تھا, اور طائف والے جو تھے وہ جس گاڈ کو مانتے تھے اس کا نام تھا لات. اور ان کا لات کا جو اسٹیچو تھا وہ طائف کے ٹیمپل میں تھا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں کوئی غرض نہیں اگر کعبہ گر جاتا ہے, گرنے دو, یہ لوگ کعبے کو ڈھا رہے ہیں نا, ڈھانے دو, ادھر ہمارا اسٹیچو نہیں ہے, ہمارا گاڈ کا اسٹیچو ہم نے اپنے ٹیمپل میں رکھا ہے, اپنے شہر میں طائف میں. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ آرمی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں ابرہا کی, یہ اتنے 60,000 لوگ لے کے آ گیا ہے, اوپر سے پتہ نہیں 12-13 اس کے تو ہاتھی ہیں اتنے بڑے بڑے, یہ تو ایسا کچھ لے گا کچھ ہمارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. تو طائف والے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. کیا ڈیل کرتے ہیں؟ ویری سوری. تو اب کیا کرتے ہیں طائف والے لوگ, وہ اپنی ہوشیاری کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ کعبہ ڈھاتا ہے یہ ابرہا, اسے ڈھانے دو, ہمارے اوپر حملہ نہ کریں, ہم اپنا ٹیمپل بچا لیں جس میں ہمارا لات ہے. تو وہ آ کے اس سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. اب ابرہا کا جو فوج ہے وہ سب طائف کے باہر انہوں نے کیمپ کیا ہے. دے آر پلاننگ ٹو فرسٹ اٹیک طائف. طائف والے آ کے اس سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ ایسے کرو, اب یہ طائف میں ایک قبیلہ ہے ثقیف, اوکے, which was the one of the better قبیلہ, like leader قبیلہ, جیسے قریش تھا of مکہ, اسی طرح طائف میں ثقیف کا قبیلہ تھا جو لیڈر قبیلہ تھا. اب ثقیف کے قبیلے میں ابو نغم ایک تھا, وہ ان کے ساتھ آ کر نیگوشیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ ابو نغم ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا اور یہ آپ کو راستہ بتائے گا. تو ہم آپ کو یہ ایڈ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ طائف کو چھوڑ دو, طائف پہ حملہ نہیں کرو, تو ہم ایک آدمی آپ کو دیں گے, وہ آدمی آپ کے ساتھ جائے گا. آپ کو پتہ نہیں ہے نا راستہ ٹو مکہ, یاد رہے کہ یہ لوگ یمن سے آ رہے ہیں, اوکے, اور یمن سے یہ لوگ طائف تک پہنچ گئے ہیں. طائف سے مکہ اگر کوئی بائی روڈ گیا ہے تو وہ ریئلائز کرے گا میں گئی ہوں, تو تبھی میں آپ کو بتا رہی ہوں. طائف ٹو مکہ جو راستہ ہے, اٹس ویری, ابھی تو راستہ بنا ہوا ہے, تو اٹس ایزی فار اس ٹو نو کہ یہی راستہ ہے بھائی جو ہمیں مکہ جانا ہے. لیکن اگر ہم 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ وہ راستہ نہ ہوتا اور ہمیں اونٹوں اور گھوڑوں سے جانا پڑتا, the whole place is mountainous, all rocky mountains, high and low, اور آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کس طرف سے جانا ہے. ہر طرف سیم قسم کے راکس اور ماؤنٹنز ہیں, آپ کو اس کے بیچ میں سے راستہ نکال کے مکہ جانا پڑتا ہے. اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ جا کر اگر آپ گم گئے تو پوری فوج اتنی بڑی 60,000 لوگ, اتنے سارے ہاتھی غلط مقام پہ پہنچ جائیں گے, پھر ان کو ریٹرن کرنا اور بھی مشکل ہوگا. تو طائف والے بہت کلیورلی اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک بندہ دیں گے, آپ وہ آدمی لے کے جاؤ, وہ آپ کو راستہ دکھائے گا کعبے تک پہنچنے کا, مکے تک پہنچنے کا, وہ آپ کو راستہ دکھائے گا. ٹھیک ہے, بٹ آپ طائف کو چھوڑ دو. اوکے, اب سوری, اب ابو نغام جو تھا وہ ان کو راستہ تو دکھانے جا رہا تھا, پر راستے میں وہ بیچارہ, اس کی موت ہو گئی, مر گیا. اس کو شاید تھک گیا یا جو بھی اس کے ساتھ ہوا, وہ فوت ہو گیا. اب یہ جب فوت ہو گیا تو آف کورس وہ فوت تو ہو گیا وہاں اور اس کو وہاں دفنا دیا. لیکن آپ کو صرف ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں, بڑے عرصے تک, کئی سالوں تک قریش کے لوگ
اور ایون طائف کے لوگ اور اسپیشلی جو قریش کے لوگ تھے وہ آ کے وہاں لعنت ملامت کر کے اور اس کی قبر پہ تھوک کے جایا کرتے تھے کہ تو وہ شخص ہے جو ان کو کعبہ ڈھانے کا راستہ بتانے جا رہا تھا، اچھا ہوا تو مر گیا یہیں رستے میں۔ تو طائف اور مکے کے بیچ میں اس کی قبر ہے، اس پوائنٹ پہ جا کر کتنے سالوں تک لوگوں نے اس کے اوپر تھوکا، کوسا، چپل پھینکی، گندگی پھینکی، یہ کہہ کر کے تو غارت ہو کہ تو اس کو راستہ بتا رہا تھا کہ کعبے کو کیسا ڈھائیں اور کہاں ہے کعبہ، تو اس کے اوپر سب لعنت ملامت کرتے رہتے تھے۔ اچھا anyway let's come back to the story where we are inshallah. Now also remember this is the month of Muharram. اب یہ ابرہہ چلا ہے ایسے وقت میں، یہ حرام مہینہ ہے جس مہینے میں لڑنا جھگڑنا جنگ کرنا حرام ہے۔ It's a month of محرم، اس محرم کے مہینے میں یہ چلا ہے یہ سب کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب یہ یہاں پہنچتا ہے اسٹرینجلی، جب یہ مکہ کے قریب پہنچتا ہے، جیسے یہ طائف کے قریب پہنچا اس نے طائف کے لیڈرز سے کہا، تو ثقیف کے جو وہاں کا قبیلہ تھا ثقیف، اس کا لیڈر باہر آیا اور اس نے نیگوشیٹ کیا۔ اب یہ جب مکے کے قریب آنے لگتے ہیں تو وہاں اس سے پہلے ہی ان کو ایک اونٹوں کا قافلہ ملتا ہے، ایک 200 اونٹ کا قافلہ ملتا ہے۔ یہ لوگ ان اونٹوں کو لوٹ لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کاروان کو لوٹ کر، وہ 200 اونٹ کو لوٹ کر، اونٹ والے کو دھکا دھکا دے کے اس کو بھی قیدی بنا کر اپنے ساتھ، اور وہ 200 اونٹ وہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ کعبے کے قریب پہنچتے ہیں، مکے کے قریب پہنچتے ہیں، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے کہ حملہ کریں let us negotiate just like they did it in طائف۔ تو اب وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں کہ دیکھو ہم آ گئے ہیں حملہ کرنے، اب آپ بتا دو کہ آپ کے پاس سے کون آ کے نیگوشیٹ کرے گا ہمارے ساتھ۔ تو اب آف کورس قریش کے لیڈرز میں سے عبد المطلب کو بھیجا جاتا ہے، جو آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ جا کے نیگوشیٹ کیجئے اور پتہ کیجئے کہ ان کو کیا چاہیے۔ جب عبد المطلب ادھر آتے ہیں اس سے بات چیت کرنے کے لیے، تو عبد المطلب کا جو اپیرنس تھی نا، وہ جس قسم کی شخصیت تھی، ان کی پرسنالٹی تھی، بہت روبدار تھی۔ ان کو لوگ دور سے دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ یہ کسی قبیلے کا سردار ہوگا ضرور، ہی somebody، اور ایک ان کے لیے ایک رسپیکٹ آ جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت کمانڈنگ پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ دور سے دیکھ کے ان کی وجیحہ پرسنالٹی کو آپ بہت ہی زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں، یا آپ کو اس کے لیے او آتا ہے کہ somebody who needs to be respected and taken care of or whatever۔ تو وہ جب آنے لگے تو یہ اپنے ٹینٹ میں بیٹھا تھا ابرہہ، جب یہ ٹینٹ کے اندر آئے تو آ کے وہ نیچے اپنا جو انہوں نے قالین بچھایا تھا اس پہ وہ آ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا آپ نے مجھے بلایا تھا تو میں آ گیا ہوں۔ اس نے ان کی شخصیت کو صرف دیکھ کر یہ اٹھا، اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے تخت بنا کے اپنے اس پہ بیٹھا ہوا تھا ابرہہ، یہ تو کنگڈم نکلا ہے نا، یہ تو اپنے آپ کو کنگ سمجھتا ہے، تو اس نے یہ اٹھا اپنے تخت سے اور اٹھ کے اپنی کرسی سے اٹھ کر یہ جا کر ان کے برابر میں کارپٹ پہ بیٹھ گیا۔ ان کے برابر میں بیٹھ کے اس نے ان سے پوچھا کہ تو آپ ہیں عبد المطلب، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ابرہہ پوچھ رہا عبد المطلب سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بولیں کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پیس کر لیں، یا آپ کو کعبہ ڈھانا ہے آپ ڈھا دیں، یا کچھ نیگوشیشنز کی بات کرے گا۔ آپ کو یقین آئے گا کہ وہ عبد المطلب نے کیا پوچھا ان سے، کہا کہ میرے 200 اونٹ تم نے چرائے ہیں وہ مجھے واپس کر دو، بس میں یہی مانگنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے جب آپ انٹر ہوئے تھے میرے ٹینٹ میں
تو میرے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت تھی. میں نے سوچا واو, یہ تو کوئی بہت ہی وجیحہ انسان آیا ہے, کیا شخصیت ہے اس کی, یہ نیگوشیٹ کرے گا مجھ سے, کعبے کا معاملہ نیگوشیٹ کرے گا مجھ سے. تم آ کے یہاں بیٹھ گئے تو میں تمہارے برابر میں آ کے بیٹھ گیا. تمہاری ہمبلنس سے بھی مجھے بہت زیادہ امپریس کیا. جب میں آ کے تمہارے برابر میں بیٹھ گیا, so the only thing you are asking me is for your 200 camels? Is that all? بولا yes, that's all. تو تم قبیلے کے سردار ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو تم مکہ کے بڑے قبیلوں میں تم ون آف دا چیفس آف مکہ ہو؟ اس نے کہا ہاں. اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں مکے پہ اٹیک کر کے کعبے کو گرا دوں گا؟ میں کعبے کو ڈھانے آیا ہوں, مانتے ہو نا؟ میں کعبے کو ڈھانے آیا ہوں, تو میں تمہیں اس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا ہے, تمہیں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے, تمہیں صرف اپنے اونٹ ڈیفینڈ کرنا ہے. تو عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ دیکھیے, وہ 200 اونٹ کا مالک میں ہوں, وہ 200 اونٹ میرے اپنے ہیں, میں ان کا مالک ہوں, ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے, اور میں ان کے ڈیفینس کے لیے آیا ہوں, اور میں ان کو حاصل کروں گا آپ سے. میں ان کی ڈیفینس کے لیے آپ سے میں مانگ رہا ہوں. کعبہ اللہ کا گھر ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی چیز ہے, اور اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا. جیسے میرے اونٹوں کی حفاظت میں کر رہا ہوں, ان کی مانگ کرنے میں آیا ہوں, اس کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری پہ ہے, میری ذمہ داری میں اس کی حفاظت کرنا نہیں ہے. وہ اس کی چیز ہے, وہ خود حفاظت کرے گا. ابرہ نے کہا کہ کس قسم کا آدمی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے لیے تو میری نظر سے عزت گر گئی. کعبے کے ولی ہو کر آپ اونٹوں کی درخواست کر لے کر آئے ہیں, لوگوں سے کہا اس کے 200 اونٹ اس کو دے کے رخصت کر دو. کعبے کا معاملہ کھلا ہے, ہی از ناٹ انٹرسٹڈ, ہم تو اس پہ اٹیک کر لیں گے اب آرام سے, کعبے کو بھی ڈھا لیں گے, یہاں تو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں. جو ان کا سردار ہے اس کو اونٹوں کی فکر ہے, کعبے کی تو فکر ہے نہیں, تو ہمارا راستہ کھل گیا, آسان ہو گیا. عبد المطلب اپنے 200 اونٹ لے کر واپس مکہ آتے ہیں, اور آ کے اعلان کرتے ہیں کہ میں اس سے اپنے اونٹ لے آیا ہوں, اور کوئی نیگوسیشنز میں نے اس کے ساتھ نہیں کی, ہم اس کی فوج سے لڑ نہیں سکتے. اس کے پاس 60,000 لوگ ہیں, اس کے پاس 12-13 ہاتھی ہیں, اس کے پاس سب کچھ ہے, اسی لیے سب یہاں سے اپنے اپنے گھر بند کر کے بھاگ جاؤ, کہ کوئی کسی کو اس کے اٹیک کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کی جان نہ جائے, کسی کے بچے نہ جائیں, کسی کے بوڑھے نہ جائیں, جو اس وقت بھاگ نہیں سکیں گے اور اپنے گھروں میں مار دیے جائیں گے. بہتر ہے کہ ابھی سے سب چھوڑ کے چلے جاؤ, اپنا گھر بند کر کے, so that there will be مال کا نقصان لیکن جان کا نقصان نہیں ہوگا. تو سارے مکے کے لوگ اپنے گھر بند کر کے سب پہاڑوں میں بھاگ گئے, اور جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے, اپنے اپنے گھر بند کر کے سب پہاڑوں میں چھپ گئے. اب صرف تھوڑے بہت لیڈرز جو جو بڑے تھے وہ وہاں موجود تھے to see what happens. باقی سب لوگ چلے گئے, یعنی فیملیز, بچے, عورتیں, بوڑھے, بیمار جو بھی تھے ان کو سب کو ہٹا دیا تھا. بس کچھ لوگ تھے, مرد حضرات جو لیڈرز تھے کچھ قبیلوں کے, وہ مل جل کر وہ وہاں پہ تھے ٹو فیس کہ کیا ہوتا ہے. بٹ they will do nothing because they have nothing to fight back with. کہ اگر آپ سوچیں کہ کوئی 100-200 آدمی جو ہیں وہ 60,000 لوگوں کے ساتھ اور اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ لڑنے کھڑے ہو جائیں گے, اٹس ناٹ پاسبل. ہاتھی آئے گا وہ کچل دے گا ان لوگوں کو, تو یہ کیا کریں گے. تو اب یہ سب سین ہے, لوگ بھاگ چکے ہیں. اب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے, اور وہ اپنی آرمی لے کے سکون سے کھلے دل سے آ رہا ہے اٹیک کرنے کعبہ کو. تو یہ سارا سین تھا جو پہلے ابھی آپ کو سمجھانا تھا. تو اللہ تعالی اس سورہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہے پولیٹیکل اور ملٹری سیفٹی آف مکہ. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بات شروع کرتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سورے میں صرف ملٹری سیفٹی اور پولیٹیکل سیفٹی نہیں بتا رہا اللہ تعالیٰ, آلسو اللہ تعالیٰ از ایکسپلیننگ اباؤٹ دی اکنامک سیفٹی آف مکہ. کیونکہ بات تو اکنامیکل پہ بوائل ڈاؤن ہوئی تھی نا, کہ
اکانومی ہرٹ ہو رہی تھی یمن کی، اور وہ وہاں سے اکانومی کھینچ کے اپنی طرف لانا چاہ رہا تھا. تو مائنڈ یو یہ جنگ کوئی ریلیجن میں نہیں تھی، ریلیجس بیسس پہ نہیں تھی، یہ جنگ تھی اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے، اپنا بزنس بنانے کے لیے. تو یہ جنگ تھی more for economic grounds not for other grounds. ٹھیک ہے، اس کو بھی دماغ میں رکھیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس جنگ کے بعد this particular اس جنگ کے بعد اس سال کو عام الفیل کہا جاتا تھا، کہ یہ وہ ایئر ہے جب ہاتھی آئے تھے ہمارے ملک میں تباہ کرنے کے لیے، ہاتھی والا سال. تو اٹ واز نون ایز ہاتھی والا سال. یہ وہ سال جب ہاتھی آئے تھے، اور کتنے سالوں تک اسے اسی طرح ریفر کیا جاتا تھا. جب لوگ کچھ پوچھتے تھے نا کہ یہ فلاں چیز کب ہوئی، تو لوگ کہتے ہیں ہاتھی والے سال سے 2 سال پہلے، ہاتھی والے سال سے 3 سال پہلے. تو ہاتھی والا سال واز لائک اے ریفرنس، ایوری تھنگ واز کنیکٹڈ ٹو دا ہاتھی والا سال، کہ یہ کام ہاتھی والے سال سے پہلے ہوا تھا کہ ہاتھی والے سال کے بعد ہوا تھا. It was always like عام الفیل. It was before عام الفیل اور after عام الفیل. So عام الفیل became the like what you said, a reference point for people. Okay, and mind you, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born in عام الفیل. وہ اسی سال پیدا ہوئے تھے after this thing happened. Okay. اوکے. اب اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے، اچھا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے let's begin with the surah and I'll tell you along with that, that's better inshallah. ابھی بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں but I think I'll see if I have to tell you in between with this inshallah. اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم ترا کیفا. علم جب اللہ تعالیٰ علم یا حل یہ ورڈ یوز کرتا ہے نا تو اٹس اے کویسچن، اللہ پوچھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علم تارا، کہ کیا تم نے دیکھا، کیفا کیسے، فعلا ربک کیسے اللہ نے کیا کیا، تمہارے رب نے کیا، کیا کیا، اصحاب الفیل، اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا، وہ اصحاب جو فیل لے کے آئے تھے، فیل کہتے ہیں ایلیفنٹس کو. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہاتھی والے تھے ان کے ساتھ تم نے دیکھا کہ کیا ہوا. اب آپ یہ دیکھیے، اب 2 منٹ کے لیے تدبر، تھوڑی سی دیر غور کیجئے اس لائن پر. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، علم ترا کیفا فعلا ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا کہ ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا. اس میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا، میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں. ایک تو یہ آپ نوٹ کریں، میں آپ سے کہہ بھی رہی ہوں کہ یہ معاملہ پیش آیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی بھیج رہا ہے سورہ فیل، جو پوچھ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیوں ایسے کہتا ہے کہ علم ترا کیفا، کہ تم نے دیکھا کیسے. جب کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو متواتر جنریشنز میں جس کی بات ہوتی رہے، اسے ایسے مانا جاتا ہے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. بالکل اسی طرح میں آپ کو آج کل کی مثال دیتی ہوں نا، World War I، World War II، آپ نے دیکھی، میں نے دیکھی نہیں، لیکن we believe it happened. ہٹلر آیا تھا، اس نے کیا کچھ کیا، نازیز نے کیا کچھ کیا، جرمنی میں کیا کچھ ہوا، آپ کو بھی پتا ہے، مجھ کو بھی پتا، نہ آپ تھے نہ میں تھی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ہٹلر کو اب دیکھا ہو، وہ کیا کر رہا تھا ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہو،
کیونکہ لوگوں نے اتنا کلیئر سا بیان دیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں تھے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. That means people have got scenic memory of that time which they have been telling generation after generation, and you feel as if you were there. Okay, like my dada, okay, he fought the World War II. When my father used to give me stories of World War II, I used to tell him, آپ تو ایسے بتاتے ہیں جیسے آپ وہاں تھے. تو وہ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ میں نے ایسے سنا ہے جیسے میں وہاں تھا. تو اٹ ہیز بین کمنگ متواتر لوگوں سے. جب وہ کنٹینیوسلی اسٹوری نیچے آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے ورلڈ وار 2 ہم نے دیکھی, ہم نے ہٹلر دیکھا, ہم نے جرمنی میں دیکھا کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں آنکھوں دیکھا حال. وہ آنکھوں دیکھا حال چلا آ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم ترى کیف فعل ربک. اللہ تعالیٰ یہاں ربو کا کیوں یوز کرتا ہے اور الہو کا یوز کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا نام اللہ پسند ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ربو کا کیوں کہتا ہے, رب کیوں یوز کرتا ہے؟ الہ, اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے اللہ ہے, وہ رحمان ہے, سب کے لیے ہے, سب کے لیے کرتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فیور کیا تب وہ کہتا ہے ربو کا, یور لارڈ, تمہارا رب. کیونکہ لارڈشپ اس کو کہتے ہیں جو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, خیال رکھتا ہے آپ کی سسٹیننس کا, آپ کی سیفٹی کا, آپ کی سیکیورٹی کا. اس لیے اللہ تعالیٰ ورڈ رب یوز کرتا ہے. رب کا, تمہارا رب تم کو چھوڑ نہیں دیا اس حالت میں کہ 60,000 لوگ آ گئے ہیں تمہیں مارنے کے لیے اور ہاتھی گھوڑے لے آئے ہیں اور تمہارے پاس کوئی نہ ہاتھ نہ ہتھیار اور تم سب چھوڑ کے بھاگ گئے ہو کہ گھر میرا ہے میں سنبھالوں گا. تو تم نے دیکھا کہ میں نے پھر ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ٹھیک ہے, اب وہ کیا ہوا وہ بھی دیکھیے گا. ہوا یہ تھا, اب آپ کو یہیں پہ رک کے بتانا پڑے گا مجھے کہ کیا ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ جب یہ ابرہا, اب تو اس کو گرین سگنل مل گیا, عبد المطلب تو اپنے صرف اونٹوں کا خیال رکھنے والے, وہ لے کے اپنے چلے جائے. اب یہ ابرہا آ گیا, مکہ میں پہنچ گیا اور اب یہ کعبے کی طرف جا رہا ہے. لیکن جو ہاتھی تھا وہ بیٹھ گیا, وہ نہیں اٹھ رہا تھا. بہت کچھ ان لوگوں نے کیا اس ہاتھی کے ساتھ, مارا پیٹا, سوچا یہ بیمار ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے. بڑی مشکل سے اس کو کھڑا کر کے جب اس کو موڑتے ہیں یمن کی طرف تو بھاگتا ہے, بھاگنے لگتا ہے. تو دے ریئلائز کہ نہیں وہ ٹھیک ہے, چل رہا ہے, بھاگ رہا ہے. اس کو روکتے ہیں. جب اس کو ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں سیریا کی طرف تو بھاگنے لگتا ہے. جب اس کو ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جس طرح یہاں بھاگ رہے ہو وہاں بھاگ رہے ہو, ذرا کعبے کی طرف بھاگو, تو بیٹھ جاتا ہے, نہیں بھاگتا ہے. ایک قدم نہیں اٹھاتا ہے کعبے کی طرف. تو ابرہا پریشان ہو گیا کہ یہ ہاتھی کو کیا ہوا ہے, یہ ہاتھی کو کیا پرابلم کیا ہے, اس طرف کیوں نہیں جاتا ہے, ادھر ادھر جا رہا ہے. اور پھر بیٹھ گیا ہاتھی, نہیں آگے جاتا تھا. تو یہ بہت مشکل ہو گئی اس کے لیے کہ ہاتھی نے ساتھ اس کا بالکل چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم, اب دوبارہ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, الم یجعل کیدہم فی تدلیل, کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں دیا. ادھر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے الم یجعل کیدہم, تم نے دیکھا کہ جو تدبیر, دیکھیں ایک تدبیر میں بھی فرق ہے یہاں, ایک ہوتا ہے مکر اور ایک ہوتا ہے قید. اینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین مکر اینڈ قید. اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ دیں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین مکر اینڈ قید, اٹس ناٹ دا سیم تھنگ. قید کہتے ہیں, مکر کہتے ہیں اس کو جو آپ کسی کے ساتھ دھوکا کریں, دیٹ از مکر. قید کہتے ہیں ایک پلان دھوکے کو. ایک تو ہے کہ آپ نے کسی کو دھوکا دیا, وہ تو ایک مکر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے بڑا پلان دھوکا دے آپ کسی کو, پورے پلاننگ کے ساتھ, پورے فوج, وہ پوری فوج لے کے پہنچا تھا نا,
اس کو کہتے ہیں قید. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کتنے آرگنائز قید جو اس کے جو مکر تھا، جو اس کا ڈسیپشن تھا، وہ اس سے آیا تھا. فی تدلیل، اور آپ کو پتا ہے دا ورڈ ذلیل کرنا. تو اللہ نے اس کے اس بہت ہی آرگنائزڈ مکاری کو، اس کے قید کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اکارت دیا، یعنی اس کو بالکل ربش کر دیا، کنڈیم کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور ان پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. اب میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ جب یہ ہاتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو اس نے سوچا کوئی بات نہیں، ہم تو اتنے سارے لوگ ہیں، اب ہاتھی نہیں چلتا ہے تو جانے دو، ہم تو اتنے ہزاروں کے لوگ ہیں، ہم جائیں گے اور نیست و نابود کر دیں گے اور کعبے کو ڈھا دیں گے اور گرا دیں گے اور توڑ دیں گے. لیکن جیسے وہ آگے بڑھنے لگے ہاتھی کا معاملہ چھوڑ کر، انہوں نے دیکھا کہ کالے بادل نظر آ رہے تھے دور، بہت زیادہ کالے گھنے بادل نظر آ رہے تھے. تو سب نے سوچا کہ واو، گھنے بادل بھی آ گئے ہیں. جب وہ قریب آئے تو پتہ چلا وہ گھنے بادل نہیں تھے، وہ جو کالا کالا نظر آ رہا تھا بادل، وہ جھنڈ تھے، جھنڈ کے جھنڈ تھے پرندوں کے. And they were very strange black kind of birds, very horrible looking, very dangerous looking, and they had never seen such birds in their lives. اتنے عجیب برڈز تھے جن کی چونچ میں ایک پیبل تھا اور ایک ایک ہاتھ میں ایک ایک پیبل تھا، اور وہ ایک پیبل جب کسی پہ مارتے تھے تو اس کی پوری سکن اتر جاتی تھی. وہ ایک ایک پیبل زہریلے پیبل تھے. اس پیبل سے ان کی پہلے تو سکن جاتی تھی، اور سکن کے بعد ان کی بون اور فلیش سب گر جاتا تھا، اور وہ بالکل ایسے اسکیلیٹن ہو جاتے تھے. وہ پتھر گرتے ہی لائک اے پوائزن، لائک ایسیڈک پتھر. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ ہم سب کو تو اب آج زمانے میں یہ پتہ ہی ہے کہ لوگ اگر ایسڈ پھینک دیں آپ کے اوپر تو ایسڈ سے کیا ہوتا ہے، پورا جل جاتا ہے جسم اور آپ کا گوشت نکل آئے گا. اور اگر زیادہ ایسڈ تیزی سے بہت دیر تک آپ کے اوپر رہ گیا تو اس سے آپ کی ہڈی بھی پگھل جائے گی، کیونکہ وہ ایسڈ ہے، اٹ جسٹ پگلاؤز ایوری تھنگ، تو سب چیز کو کھا جاتا ہے ایسڈ. تو یہ ایسیڈک کائنڈ آف پتھر تھے. ٹھیک ہے، اب یہ پرندے تو یہ جب انہوں نے پتھر اپنی چونچ سے اور ہاتھ سے ایک ایک کو مارا، ایک پتھر لگتا تھا کسی کو اور وہ اسی وقت ختم ہو جاتا تھا، مطلب وہ تڑپنے لگتا تھا اور اس کی حالت بری ہو جاتی تھی. اور اتنے جھنڈ کے جھنڈ تھے کہ جتنی فوج تھی اتنے پرندے تھے، اس سے زیادہ پرندے تھے. لیکن کسی کو تو 2-3 پتھر لگ جاتے تھے تو وہ تو پورا ہی ختم ہو جاتا تھا، کسی کو 1-2 لگتے تھے تو وہ تڑپ رہا ہوتا تھا، تو وہ بھاگنے لگتا تھا. تو سب کے سب نہیں مر گئے، ٹھیک ہے، موسٹ آف دیم ڈائڈ. جو فوج تھی زیادہ تر لوگ مر گئے، کچھ لوگ بچ کے بھاگے ہیں، بٹ بچ کے مطلب ان پر پیلٹ ہوا ہے اسٹون، یعنی ان کے اوپر پتھر لگا ہے، انہیں چوٹ لگی ہے، لیکن ابھی کہیں ایک جگہ لگ گئی ہے. اٹس لائک ہاؤ اگر پسٹل لگتی ہے آپ کو، پیر پہ گولی لگی، ہاتھ پہ گولی لگی، تب بھی آپ بھاگ سکتے ہو. اپنا ہاتھ پکڑ کے پیر پکڑ کے لوگ بھاگتے ہیں. تو وہ پتھر بھی ایسے گولیوں کی طرح تھے، کچھ لوگوں کو ادھر ادھر لگے تو بچ کے بھاگے ہیں. اور ان میں ابرہا بھی تھا، جس کو لگے پتھر لیکن وہ مرا نہیں، اور وہ بھاگا ہے یمن کی طرف، اور وہ پہنچ گیا یمن میں. وہ بھاگا یمن کی طرف، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی کہ وہ یمن تک پہنچے. دیکھیں اس میں ایک حکمت تھی. یہ جتنے لوگ وہاں پہنچے ہیں ایک ایک کر کے، کچھ رستے میں مر گئے تو لوگوں نے انہیں مرا ہوا دیکھا، کچھ نے دیکھا طائف کے باہر مرے پڑے تھے، کچھ نے دیکھا کہ یمن کے قریب مرے پڑے تھے، کچھ یمن میں پہنچ کے مرے. ابرہا بچا یمن پہنچنے تک، اور وہاں جا کر بھی وہ کچھ دن زندہ رہا.
شاید اللہ تعالیٰ یہ عبرت اس جگہ کے لوگوں کو، یمن کے لوگوں کو دینا چاہتے تھے کہ جس نے کعبے پر حملہ کیا تھا اور یہ ساری کارستانی کی تھی، اس کا حشر دیکھ لو کیا ہوا. اور اللہ تعالیٰ یمن میں لا کر اس کو اس لیے مارنا چاہتا تھا تاکہ لوگ یمن کے دیکھیں، کیونکہ دیکھیں نا، اگر یہاں بیٹھ کے سنیں گے اچھا اچھا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہو گیا، اچھا اچھا ایسے مر گئے، ہمیں نہیں پتا کیسے مرے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کتنا برا حال تھا. لیکن اگر وہ بندہ پلٹ کے آیا اور ہم سب کی نظروں کے سامنے مرے گا تو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کیسے مرا، اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی. تو اس کی سکن اترتی تھی، اس کی پوری سکن جل گئی تھی. سم تھنگ لائک ایگزیما، سورائسس کو ملا لیں اور اس کو جلا دیں. سکن جل گئی تھی اس کی پوری، جیسے جلی جلی سکن اس کی اتر رہی تھی اور وہ اس کے آرگنز کو کھا رہی تھی. جیسی سکن ختم ہو رہی تھی، وہ جو بھی بیکٹیریا تھا اس سٹون میں، وہ اس کے فلیش کو کھاتا تھا، اور فلیش کو کھانے کے بعد اس کے پورے جسم میں جیسے کھڈے کھڈے سے ہو گئے تھے اور اس کے سارے آرگنز پگھل رہے تھے. اس کا ایک ایک کر کے سارا آرگن ختم ہو گیا اور وہ پورا ختم ہو گیا اور وہ بہت بری طرح سے مرا. اب اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ بتانا چاہتے تھے ایک پیبل سے، کس طرح لوگوں کو ٹارچر کیا اللہ نے، کہ وہ ٹارچر ہو کے فوت ہوئے. ایسے ہی نہیں کہ ایک پتھر لگا وہ مر گئے، because that was an easy death. They were tortured to death because they were trying to pull down Kaaba. اللہ نے اپنے اس کو گھر کو ڈیفینڈ کیا. دوسری بات یہ کہ اس نے کعبہ کو اس لیے نہیں ڈھایا تھا کیونکہ وہ وہاں اپنا کوئی کعبہ بنانا چاہتا تھا یا کوئی چرچ بنانا چاہتا تھا یا کوئی اپنی طرف سے وہ ریلیجس ریزن سے نہیں آیا تھا. وہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا فار اکنامک ریزنس. اس کو یہ ڈاؤن فال اس لیے چاہیے تھا کیونکہ اس کے پیچھے اس کی لالچ چھپی ہوئی تھی، اس کا اکنامک فنڈا چھپا ہوا تھا. اس نے نہیں سوچا کہ، اور اس کو یہ وار کرنے کے لیے اگر وہ یہ کہتا یمنیوں سے کہ ہمارے یمن میں ہم کو اچھا بزنس کرنے کے لیے کعبہ کو ڈھانا پڑے گا، تو یمنی کبھی نہیں مانتے. پر اس نے یمنیوں کو ان کی پرانی گلوری یاد دلائی. پتہ ہے یمن کیسا تھا، کیسا زبردست کرسچن ملک تھا، کیا کیا تھا یہاں پر، کیسے کیسے ہمارے پاس ریل پیل تھی. پھر ان لوگوں نے ہم لوگوں کے اوپر ایسے ایسے کر دیا. تو وہ ریلیجس اس کو بنایا اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس نے جا کر کعبے کے اوپر یہ سارا آمادہ کیا سب کو جنگ کرنے پر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. Why did Allah say that? What is the words here? Let's go back to the words of Arabic inshallah. وَأَرْسَلَ، اللہ نے پھر ادھر بھیجا، علیہم ان کے اوپر، طیرن ابابیل. Now ابابیل is one kind of bird, but یہاں جب اللہ کہتا ہے طیرن ابابیل، ابابیل کے جیسے بہت سارے قسم کے پرندے. It's not one kind of bird. ابابیل تو ایک kind of bird ہے، لیکن یہاں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے طیرن ابابیل، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایک قسم کے، کوئی ایک ٹائپ کے برڈز نہیں تھے. اور دو ابابیل کے معنی ہیں بہت سے متفرق گروہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے مختلف جانور بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے مختلف پرندے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ بعد میں دیکھے گئے. یہ نہ نجلا کے پرندے تھے نہ حجاز کے، اور نہ تہامہ یعنی حجاز اور بحر احمر کے درمیان ساحلی علاقے کے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھی اور پنجے کتے جیسے. اکرمہ کا بیان ہے کہ اس کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے، اور تقریباً سب راویوں کا متفقہ بیان یہ ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں دو دو کنکر. مکے کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے. چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ
کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے، وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی ماحل سرخ تھے۔ ابن عباس کی روایت ابو نعیم نے یہ نقل کی ہے کہ وہ چلغوزے کے برابر تھے، اور ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ بکری کی مینگنی کے برابر۔ ظاہر ہے کہ سارے سنگریزی ایک جیسے تو نہیں ہوں گے، اس لیے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بتایا گیا ہے، پر بیسیکلی آپ کو بتانے سے مطلب یہ ہے کہ these کنکر were stored with people for many years۔ انہوں نے نشانی کے طور پہ جمع کر لیے تھے یہ کنکر جو بچ گئے تھے، اور جمع کر کے اپنے پاس رکھے تھے، بتانے کے لیے کہ یہ وہ کنکر ہے جو آسمان سے ان پرندوں نے ان لوگوں کو مارنے کے لیے پھینکا تھا۔ اور وہ پتھر کسی کو نقصان نہیں دے رہے تھے جب وہ جمع پڑے تھے، لیکن جب وہ کسی کو لگ رہے تھے اس وقت تو ان کا پورا جسم چھنی ہو گیا تھا، اور ایسی سکن کی حالت ہو گئی تھی کہ سکن سے لے کر وہ ہڈی تک۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان جلتا ہے، اور ایون جب سکن کی کنڈیشن جب بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں تو وہ ہڈی تک چلی جاتی ہیں، جیسے گینگرین۔ جب شوگر کے مریض کو اس کے ٹو میں پاؤں کے انگوٹھے میں اگر کوئی وہ انفیکشن ہو جائے، اور اگر اس انفیکشن کو ٹریٹ نہ کر سکیں بیکاز آف دا ہائی شوگر، تو وہ ٹو کاٹنا پڑتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے میرے مریض ہیں جن کے ٹو کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ شوگر کی وجہ سے ان کو انفیکشن ہوا۔ اور کیوں کاٹنا پڑا؟ کیونکہ اگر نہیں کاٹیں گے تو وہ گینگرین از جسٹ این انفیکشن جو نیل میں ہوئی، اس نیل کی انفیکشن سے ان کا پورا گوشت وہ کھا جاتی ہے، اور پھر وہ ہڈی کھانے لگتی ہے، اور اگر اس ہڈی کو نہیں کاٹا تو وہ آگے کی ساری ہڈیوں کو کھا جائے گی۔ پھر تو یہ ہے کہ پاؤں کاٹنا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اس قسم کی چیز ہو رہی تھی ان پتھروں کے مارنے سے کہ وہ پورے ختم ہو گئے، اور اس کا حال تو اتنا عبرتناک تھا ابراہہ کا کہ اللہ نے اس کو ایسے بچا کے وہاں تک پہنچایا تاکہ وہ سب کے سامنے گلتا سڑتا نظر آئے تو لوگ دیکھ سکیں کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پہ سو وارسل علیہم طیرا ابابیل، میں نے وہ سمجھا دیا آپ کو کہ اللہ نے ہر قسم کے پرندے جو ایسے قسم کے تھے جو جھنڈ کے جھنڈ تھے، کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی چونچیں کیسی تھی اور پنجے کیسے تھے، اور پنجوں میں ایک ایک یعنی 2 پتھر اور ایک منہ میں، اور وہ مارتے جا رہے تھے ہر ایک کو۔ اور کچھ کو کیوں اللہ نے بچایا اور جانے دیا، وہاں تک پہنچنے دیا، تاکہ وہ پہنچ کر حال بتائے کہ کیا دیکھ کر آئے۔ کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں تو کوئی انٹرنیٹ، نیوز پیپر، میڈیا یہ سب تو نہیں تھا، تو یہاں کی خبر وہاں تک کیسے پہنچتی؟ یمن تک کیسے پتہ چلتا؟ ہر آدمی کو پتہ چلنا تھا کہ حجاز میں ہوا کیا، مکہ میں ہوا کیا، کعبہ کو کیسے نہیں ڈھایا، کیا ہوا وہاں پہ، کیا کچھ کارروائی ہوئی، وہ تو بتانا پڑے گا نا۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ نے بچا کے وہاں تک محفوظ پہنچایا تاکہ وہ یہ کہانیاں ساری زندگی سناتے رہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے ترمیہم بحجارت من سجیل، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، ان کے سر پر یا ان کے اوپر بے حجارتم من سجیل، سجیل کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی، سجل سے ہے پکی ہوئی مٹی کے کنکر، وہ اس کے اوپر مارے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا کعصف مأکول کہا ہے، کہ وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے آپ نے کبھی جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا دیکھا ہے کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسے ملدہ کھا کے جب وہ چھوڑتے ہیں کھایا ہوا بھوسا کیسا ہوتا ہے، وہ پورا خراب ہوا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گائے بھینسیں جب کھا کے اگر کبھی چھوڑتی ہیں تو سال ربش گند ہوتا ہے۔ لوگوں کا یہ حال تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں نا کس طرح ڈیفائن کر رہا ہے کہ if you want to know what was the condition، کس کنڈیشن میں وہ کس حال میں آ گئے تھے،
آفٹر دیز پیلٹنگ آف اسٹونس، کہ جب ان پہ پتھر گرائے گئے اور جو ان کا حال ہوا وہ ایسے تھے جیسے کسی نے کوئی کھایا ہوا بھوسا وہاں چھوڑا ہو، جیسے گند. کیونکہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ پس تھا، ان کے سارے جسم سے نکل رہا تھا اور اسکن اتر رہی تھی، فلیش گر رہا تھا، خون نکل رہا تھا، ایسے جیسے کسی نے نا کسی کو چیر کے پھاڑ کے کھا کے پھینک دیا. تو they were like جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. اس حال میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچا دیا کہ اللہ کہتا اگر تم انہیں اس وقت دیکھتے تو تم دیکھتے کہ وہ کیسے ہیں. ان کا حال ایسا تھا جیسے جانوروں کا چبایا ہوا کھایا ہوا تھوکا ہوا بھوسا. they were in a rubbish form. یعنی اللہ نے صرف اپنے گھر کو ڈیفینڈ نہیں کیا، بچایا نہیں، بلکہ ان کو اس حال میں پہنچا دیا. تو کہ وہ ایک دم بھوسے کی مانند ہو گئے. اللہ معاف کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. I was thinking maybe ایک اور دن لگ جائے گا، لیکن میں نے ہسٹری کو کٹ شارٹ کیا ہے آج آپ کے لیے تاکہ میں سورہ کمپلیٹ کر سکوں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم سورہ قریش کریں گے which is very much connected to this because اللہ تعالیٰ بتانا چاہے گا آپ کو کہ میں نے آپ کو اس لیے پہلے ہی کنیکشن بتا دیا تھا کہ they are connected both the surahs، سورہ فیل اینڈ سورہ قریش. تو ہم انشاءاللہ اس کا کنیکشن اور اس کے بارے میں کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جو کچھ بھی میں نے یہاں کہا اور آپ نے سنا، اس میں جو کچھ بھی صحیح تھا اور فائدہ مند تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں. اللہ ہمیں قرآن کا پڑھنے سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سمجھیں ہمیں یاد کرا دے اور عمل آسان کر دے. اور اگر کوئی مسٹیک تھی تو یا میری بھول چوک یا میری کمزوری تھی اور یا شیطان کا فتنہ تھا تو اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور شیطان کی شر سے ہم سب کو بچا کے رکھے اور اپنی پناہ خاص میں رکھے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، غریق رحمت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم.